फैमिली के अंदर कंट्रोल पैटर्न बेसिकली ज्यादातर उन माहौल में पाया जाता है जहाँ पे फैमिलीज जॉइंट फैमिली सिस्टम रहती हैं। हमारे दीन में ये बात क्लियर वाजे की गई है, जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, घर अलग अलग होने चाहिए। सबकी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, उनके अपने रहन सहन अलग होते हैं, उनके कल्चर्स अलग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, उनका कुछ भी दूसरी नस्ल से मैच नहीं हो सकता। फैमिली सिस्टम इन सारी चीजों को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में फूफो भी रह रही होती है, चाचू भी, उनकी नस्लें जो है वो नस्ल से क्योंकि डिफरेंट होती हैं, लिहाजा यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, तो हसद भी बुरे तरीके से डेवलप होता है, साइकोलॉजिकली जनरेशंस में ट्रांसफर होता रहता है। ये कंट्रोल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, नस्लें आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, और कुछ खानदानों में ऐसा होता है कि सारी नस्लें मिलकर किसी ऐसी नस्ल को कंट्रोल करना शुरू करते हैं जो कमजोर नजर आती है, कम देते हैं, कोई ऐसी नस्ल जो उनके पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेती है। ये नस्लें मैनिपुलेट करती हैं, मैनिपुलेट करके, क्योंकि कंपैरिजन होता है, क्योंकि हसद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो ये नस्लों को कंट्रोल करती हैं। अब होता ये कि यहाँ पे जो सबसे कमजोर नस्ल होती है ना, उसको कमजोर नस्ल क्यों कहा जाती है, कहा जाता है कि वो इनकी सारी चीजों को देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेप नहीं लेते, आवाज नहीं उठाते, या इनको रोकते नहीं है, स्टॉप नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, एक बार भी इनको झटक के नहीं बोलते स्टॉप, शटअप कॉल नहीं मिलेगी, तो ये अप्रिसिएशंस बढ़ती जाती हैं। वो उसकी इग्नोरेंस का फायदा उठाती हैं, समझती है तो कमजोर है, सारी चालाकियों को समझिए ना, तो वो फिर बढ़ जाते हैं, उनको अप्रिसिएशंस मिल जाती है ना, उनको लगता है कि हम तो ये और आगे भी कर सकते हैं। हमें जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको आइडिया हो रहा होगा और उनको ये समझ आ रही होगी, जब इनको ये पता चलता है कि सामने वाला तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, इनका तो ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हो रहा होता है उनके अंदर, एक तरह की हॉलिस्टिक स्टेज पे आ जाती है, और फिर उनके रवैयों से आपको पता चल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको अल्लाह ताला ने जो स्किल्स और एबिलिटीज उसके हिसाब से, अगर आप इनको कंट्रोलिंग करने देंगे तो ये आपको अपने जैसा बना देंगे, और फिर आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, अब्यूज करेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी होता है अगर इनको स्टॉप ना किया जाए तो। आपके जान माल और इज्जत को अपनी मल्क की जागीर तस्वुर कर रहे होते हैं, स्पेशली उस वक्त जब आपके पेरेंट्स जो वो कोई एक्शन नहीं जो है उसे यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि किस तरह से बेटा आपको ब्रेक करना है, किस तरह से स्टॉप करना है। और हम यहाँ पे इस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को सेपरेट रखें, आपको पता होना चाहिए आपको किससे मिलना है किससे नहीं, ठीक है। आपको जहां से अपने डैमेजेस नजर आ रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी डैमेज नजर आ, आपकी जो खानदान के अंदर नस्लें हैं वो आपके सिर्फ रिश्तेदार हैं, अगर वो आपको अब्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकली मेंटली, तो आप साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स पढ़ने आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको रिप्लाई करें, ये बहुत जरूरी है। उनको पेरेंट्स ने तो बोला तो ये बड़ा खतरनाक मामला है, इसको आगे बेयर ना करें, इसको इग्नोर ना करें, इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इस चीज को आपने समझना है, अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। ये जनरेशनल कंट्रोल पैटर्न, जनरेशनल कंट्रोल ट्रॉमा जनरेशन है, आज के बच्चे उनको पता चल चुका है कि क्या करते हैं, और वो बहुत सी ऐसी रील्स आई हैं, वीडियोस आई हैं जहाँ पे बच्चों ने ये डिफाइन किया है कि इस तरह की चीजें हैं, और वो जान गए हैं, बच्चों ने किताबों की लाइनें नहीं पढ़ी बल्कि वो चीजों को क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस की चीजें और उनको अवेयरनेस है, प्रैक्टिकली पढ़े लिखे, तो वो जाहिर सी बात है उनको ये पता, आपको पता होना चाहिए आपको मिलना है नहीं मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना है, और अगर आपको सिचुएशन ज्यादा वर्स लग रही है तो बिल्कुल नहीं मिलना है। आज के बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि बिहेवियर्स क्या होते हैं, बहुत अवेयरनेस आ गई है बच्चों में, मीडिया आ गया ना, मीडिया जो एजुकेशन आपको दे रहा है, आपको कोई किताब नहीं दे सकती। किताबों की लाइनें आपको क्या एजुकेशन दी है, आपके पहले जमाने में जो किताबों की लाइनें पढ़ते थे वो तो वैसे के वैसे ही है, वो उसी तरह गुजार रहे हैं जिसमें जहालत है, जिसमें तालीम की कमी है, जिसमें अवेयरनेस है ही नहीं, जिसमें क्लैरिटी है ही नहीं, जिसमें शऊर नाम की कोई चीज है ही नहीं, वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो ऐसी तालीम का क्या फायदा। तो आज के बच्चे हैं तालीम याफ्ता, हम रियल वर्ल्ड में हमने आज कदम रखा है, वो जो पहले चलता हुआ आ रहा था वो तो बहुत ही गलीज चीजें बहुत सारी ऐसी हैं, जो गलत सिस्टम्स थे जो चलते हुए आ रहे थे, वो
آج کے جنریشن کو پتہ چل گیا اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور بالکل صحیح بات ہے, ظاہر سی بات ہے, ان میں کلیئرٹی ہے, وہ پڑھ لکھ گئے ہیں. آج کے بچے, انہوں نے کتابوں کی لائنیں نہیں پڑھی, انہوں نے ریئل میں ایجوکیشن کو پڑھا ہے. تو بہت اچھا ہوا ہے, یہ بہت اچھا چینج ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر سوشل میڈیا کا. تو سوشل میڈیا کے تھرو بچوں کے اندر آیا ہے, ورنہ تعلیم کی کمی آج تک ہمارے اندر ہوتی. لیکن ابھی بھی ایسے بہت سارے کلاسز موجود ہیں, ایسے بہت سارے گھرانے موجود ہیں جو ابھی تک جو کہ سوشل میڈیا اور جو کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتے, جن کو نہیں آتا ہوا, تو ظاہر سی بات ہے وہ ابھی بھی ان کے اندر لیک آف کلیئرٹی ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. وہ ابھی بھی وہی کتابوں کی لائنوں تک محدود ہے اور وہی سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, یعنی کہ خواتین کو دبا کے رکھتے تھے کیونکہ شعور نہیں تھا نا. کتابوں کی لائنیں تو تھیں لیکن اصل میں تعلیم نہیں تھی, ریئل ایجوکیشن نہیں تھی. تو وہاں پہ خواتین کو پڑھ لکھ بھی جاتی تھی, ڈگری ہوتی بھی تھی, تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی تھی. تو ریپروڈکشن کا جو سلسلہ ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہے, پودوں میں بھی ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں اور پودوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے نا. تو وہ ڈفرینس کیا ہے؟ وہ یہ ڈفرینس ہے تعلیم, شعور. یہ جو معاشرہ ہے وہ شادی کر لیے, بچے پیدا کر لیے, کھانے کو نہیں ہے تو بچے کیسے پلیں گے؟ بات ہو رہی ہے تو کلیئرٹی لینا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہاں پہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہوں, میں نے اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا فوکس غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے. اب ہم اس سے, میں نے آپ کو سوال بھی بتایا, اس کو آنسر بھی بتایا اور اس کی ریزنز بھی بتائیں. اب اس کو ہم اس کے سولوشن پہ جائیں گے. آپ کو کس سے ملنا ہے, کب ملنا ہے, کتنا ملنا ہے, کون آپ کے لیے ڈینجر ہے, اور آپ کے کس رشتے دار کے سائیکالوجیکل بیہیویئر کیا ہے, آپ کو بیہیویئر پڑھنے آنے چاہیے. بہت آسان ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ آرام سے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اور آج کل کے بچے پڑھ بھی لیتے ہیں بہت ایزی ہے. تو کیونکہ ہم آج کل کی جو ایجوکیشن ہے وہ فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے نا. اب ایجوکیشن کے لیے کتابیں نہیں کھولنی پڑتی. دوسرا اسٹیپ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جہاں پہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں آگے, تو آپ کو شٹ اپ کال دینی ہے. ایک کال دینی پڑے گی لازمی, سال میں, 2 سال میں, 4 سال میں, 8 سال میں ایک بار دینی پڑے گی. ورنہ وہ یہی سمجھتے رہیں گے, اگر آپ خاموش ہیں نا تو وہ یہی سمجھتے رہیں گے تو کہ ہم تو بڑے ہوشیار ہیں اور یہ تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو یہ آپ نے ان کو دینا پڑے گا, بتانا پڑے گا. تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ اگر تو آپ دونوں کے اندر, نسلوں کے اندر ڈفرینس ہے اور بہت زیادہ ڈفرینس ہے, تو وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہوں گے اس وقت. سائیکالوجی پڑھیں, اس سے آپ کو پتا چلے گا. یہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ یہ بات بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. تو آپ کو اس چیز کو کیپ ان یور مائنڈ. اور ایک چیز اپنی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے, باہر والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں سوچیں یا آپ کے لیے اتنا آپ کو ڈیپ میں سوچیں. وہ بس کام کے حد تک آپ سے ملتے ہیں, بس اس سے زیادہ سوچنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. بزی ہوتے ہیں لوگ, یہ ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, اور آپ نے جو ہے ان کی احتیاط کرنی ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان سے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ اگر ان سے مل رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈیمیجز آ رہے ہیں, وہ آپ کو مزید ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو پھر پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دور ہونا ہے, اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پیرنٹس جو آپ کو انسسٹ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا ہے, سمجھانا ہے کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو ہو گیا جو ہونا تھا. یہ تو قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے. ہمارا مذہب کہہ رہا ہے کہ گھر علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہمارے اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے نے ترتیب دیا ہوا ہے کہ آپ کی ایک فیملی کے اندر آپ کا چاچو بھی رہے گا, آپ کی جو ہے پھپھو بھی رہے گی, آپ کی شادی شدہ والی بھی آ رہی ہے, روز کے روز آگ لگا رہی ہے, آپ کی وہ پھپھو جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی رہ رہی ہے. یہ تو بڑی برائیاں ہیں. یہاں پہ تو آپ گئے, اب وہ تو بہت ہی کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ بندہ ہوگا, سلجھا ہوا ہوگا, جس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہوگا. وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا جس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا. انٹیلیجنٹ بندہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ کر کے رکھا ہوگا. جہاں پہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آپ آگے ہیں اور ان کے اندر کمی ہے, تو پھر یہ آپ کو اپنے لیول پہ آنے کے لیے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے اندر برے طریقے کی جیلسی بھی ہوتی ہے اس جنریشنل کنٹرول پیٹرن میں, اور یہ نسل در نسل چلتا ہے. پھر آگے والی نسلوں میں بھی یہی
ریپیٹ ہوتا ہے یہ کنٹرول سسٹم برے طریقے سے. اور اس طرح کے خاندانوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے گھروں میں ایب نارمل لوگ بھی پائے جاتے ہیں. یعنی کہ کچھ گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ ایب نارمل بھی ہوگا, ایک آدھ فرد ایسا ہوگا جو ایب نارمل ہوگا. یا تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر ایب نارملٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, پھر بچے ایب نارمل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ڈسٹینس رکھنا, آپ کی باؤنڈریز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کے بیہیویئرس کو پڑھنا آپ کو آنا چاہیے, سچویشن کو پڑھنا آنا چاہیے, اور اپنے آپ کو اسپیس پہ رکھے. اپنے پرسنل پلانس آپ کیا کر رہے ہیں, کتنا کیا جاب کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں, یہ اگر ان کو پتہ چلے گا. کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, 100 میں سے 90% ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جادو ٹونا کر کے بھی اگر ان کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کنٹرول نہیں ہو رہے تو آپ کے اوپر جادو پر آتے ہیں, بلیک میجک کر کے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر چکے ہوتے ہیں نا, تو یہ اسلام ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. بس یہ سمجھ لیتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا نا, کیونکہ یہ تو مسلمان کے دائرے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ اس دائرے سے ہٹا دیتا ہے نا ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے.